کیا یہ ایران کی آخری 60 منٹ کی گھنٹی ہے جو بجنے والی ہے؟ کیا امریکہ واقعی ہی ایٹم بم سے حملہ کر دے گا؟ جس جگہ حملہ ہونا ہے ایران پہ، ادھر ان کو پکا پتہ ہے کہ یہاں ہمارے پاور پلانٹ پہ اس پہ حملہ ہو گئے، وہاں پر ایرانین بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، بیمار پہنچ گئے اور انہوں نے ہاتھوں کی زنجیریں بنا لی کہ مارو ہمیں، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ آخر پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ آج 10 دن گزر گئے، باتیں بول بھلائیاں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نظر نہیں آیا مجھے۔ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز چینج کرنے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ امریکہ کو یہ صدمہ ہے کہ 2 ٹکے کے چھوٹے سے بچے نے ہمارے منہ پہ 2 چماٹ بھی مارے اور ہمیں گالیاں بھی دی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ ہم بات کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، زیادہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، میرا ٹائم ضائع نہ ہو، اور بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے آسان اردو میں۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے، اب ٹائم بالکل سر پر آ گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب کسی وقت بھی یا تو پٹاخہ بجے گا یا پھر پٹاخہ والا بجانے والا بج جائے گا۔ اس ٹائم جو حالت صدر ٹرمپ کی ہے نا، آپ یقین کریں وہ دیکھنے کی والی حالت ہے، دیکھنے والی ان کی حالت ہے۔ وہ پورے وائٹ ہاؤس میں گھبرائے پھر رہے ہیں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی رپورٹروں کے سامنے۔ تو وہ کیا فیصلہ کریں ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں ایران نے ان کو گریبان سے پکڑ کے وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں یہ بدماشی کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ انہوں نے جتنی دھمکیاں دی ہیں نا اس 4 ویک میں، انہوں نے گالیاں تک دی ہیں۔ یعنی یہ ایک زیب نہیں دیتا کسی صدر کو کہ دوسرے ملک کے لوگوں کو گالیاں دے۔ انہوں نے گالیاں بھی دی۔ اس کے نتیجے میں آخر کیا ہوا؟ ایرانی جہاں جہاں ان کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر آج حملہ ہو سکتا ہے، ان کے پاور پلانٹ، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہاں پر جا کے عورتیں، بوڑھے، بچے، بزرگ، بیمار سب پہنچ گئے اور ہاتھوں کی چین، انسانی چین بنا کے کھڑے ہوئے کہ تم بم مارو گے، ہم یہاں اپنی شہادت دیں گے، مارو بم۔ اب امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہار مان لے یا سیدھا بم مارے۔ بہادر قوم، میں کہتا ہوں کہ میں حیران ہو گیا ہوں اس بہادری پہ۔ میں اسے بے وقوفی بہادری نہیں کہوں گا، میں اسے واقعی بہادری کہوں گا کہ ہر چیز کا پتہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے ہر ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ٹائم بچا ہے اب 1 گھنٹے کا۔ اچھا، میں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو۔ امریکہ یہ ان کو ٹائم دیتا رہا کہ 2 دن کا ٹائم، 5 دن کا ٹائم، 10 دن کا ٹائم، جتنے بھی ٹائم دیے نا اس نے کبھی بھی بمباری نہیں روکی ہے۔ اگر اس نے روکی ہے تو اسرائیل مار رہا ہے۔ کل رات اسرائیل نے بہت بڑا حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، بہت بڑا، جس میں میرے حساب سے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہوں گے، لیکن کوئی خاص رپورٹ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ ہے کہ حملہ بہت بڑا تھا اور بہت نقصان ہوا ایران کا۔ آپ یقین کریں، ایران جو ہے نا، خاص کر تہران وغیرہ، یہ پورے کھنڈر بن گئے، لیکن وہ قوم کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے چاہے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ہوتی ہے بہادری۔ اسلام آباد ایکارڈ، اس کا کیا ہوا؟ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹائم کھینچ رہے ہیں، اور وہ ٹائم کھینچتے رہے۔ وہ کبھی یہ چائنا جا رہے ہیں، کبھی وہ آ رہے ہیں، کبھی ترکیہ آ رہے ہیں، کبھی ان سب نے مل کے ٹائم کھینچا ہے، امریکہ کی ہیلپ کی ہے۔ یہ 4 جو یہ منسٹر آئے اور وہ جو ہے نا ان کے وزیر خارجہ، ان سب نے جو ہے نا صرف ٹائم گین کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ امریکہ کو ٹائم دلایا ہے کیونکہ ٹرمپ کے پاس کوئی اور راہ رہ نہیں گئی تھی۔ اور نتن یاہو نے کیا کیا؟ نتن یاہو نے اس جنگ کو الجھا کے، جو اس کے اپنے پرائیویٹ کیس چل رہے تھے نا، اس کے اوپر بہت سارے کیس تھے، کرپشن کا کیس تھا، تحائف لینے کا کیس تھا، اس کے لوگوں کی جو نا اپنے لوگوں کی کاروبار میں مدد کرنے کا کیس تھے، اس میں بہت سارے کیس ہیں۔ اب وہ سارے کیس ڈیلے ہو گئے۔ اس کے وکیلوں نے کہہ دیا بھائی جنگ کی حالت میں ہے ملک، اور وہ صدر ہے، وہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا یمن میں باب المندب جو ایک اور راستہ ہے نا، جہاں سے نیرو راستہ ہے، وہ بھی جیسے ایران کا راستہ ہے نا، یہ اسی طرح وہ بھی نیرو راستہ ہے، جہاں سے 20% کے قریب تجارت ہوتی ہے دنیا کی، اور تیل جاتا ہے 20% کے قریب دنیا کا۔ یہاں سے 25% جاتا ہے، وہاں سے 20% جاتا ہے۔ تو یعنی دونوں ملا، اگر وہ بھی یمن بھی روک دینا اس کو،
تو دونوں ملا کے 45%، یعنی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تیل نہ ہو اور دنیا چلتی رہے؟ ایسا نہیں ہوتا دوست، ایسا نہیں ہوتا، بہت جلد وہ بھی بند ہونے والا ہے۔ اچھا، ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ 1979 سے جب ان پاس انقلاب آیا، 1980 سے سمجھ لیں آپ کہ ایک ایسی جنگ ہوئی تھی وہاں 80 سے 88 تک کہ آپ اس جنگ کو بھول جائیں گے۔ جو جنگ اب ہو رہی ہے نا، اس کو بھول جائیں۔ اگر آپ کو وہ جنگ میں جا کے اگر آپ جائیں، اس پہ تصویریں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں پرانی ایران کی جنگ، ایران کھنڈر ہو گیا تھا، کھنڈر، لیکن ایران نے ہار نہیں مانی تھی۔ اور یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ۔ ویسے تو ایران کے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے، گاہے گاہے بہت دفعہ ہوا ہے 100 سال میں، مگر ایران 3000 سال پرانا ملک ہے، ہزاروں سال پرانا ملک اور سینکڑوں سال پرانا ملک یہ اسرائیل اور امریکہ۔ اسرائیل کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم بدماش ہیں، ایران نے اس کی ساری بدماشی نکال دی۔ اس جنگ میں تو ایسا ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے جنگ ہاری نہیں تھی وہ۔ اس کے بعد سے اب جو دوست ایران گئے ہو نا لاسٹ ایئر تک کا میں کہوں گا، اس ایئر تو یہ جنگ ہو گئی، تو وہ ایمانداری سے بتائیں کہ ایران کا کیا حال ہے۔ ایران کے ہائی وے بنے ہوئے ہیں، ایران کی بلڈ ٹرینیں چلتی ہیں، ایران کے پاس ہر چیز ہے۔ ہاں، مہنگائی بہت ہے، کیونکہ ان پہ اتنے سینکشن لگا دیے تھے، اتنے رولز ان پہ اپلائی کر دیے تھے کہ ایران نہ کچھ بیچ سکتا تھا نہ خرید سکتا تھا، یعنی ایران اکیلا رہ گیا تھا۔ یہ 40-45 سال ایران کے ساتھ یہی ہوا ہے، لیکن اس دوران میں ایران نے اپنی میزائل کی طاقت کو، اتنا ٹیکنالوجی کو اتنا بڑھایا کہ اس کو پتا تھا ایک نہ ایک دن یہ دن آئے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ ایران نے وقت، ٹائم اور ایسا سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا دماغ میں کہ ایسے آئے گا اور ہم ایسے لڑیں گے۔ اس نے ایسی جنگ، ایک حکمت عملی بنائی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی حکومت جو اوپر ٹاپ پر، جیسے ہمارے اسلام آباد ہے، تہران ہے نا، کیا تہران پہ کچھ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ہر صوبہ، 31 صوبے ہیں، 31 صوبوں کی الگ الگ حکومت الگ الگ طرح سے اپنی جنگ کی حکمت عملی کرے گی۔ مقصد صرف ایک ہوگا کہ ایران کو بچانا ہے اور کم سے کم تباہی میں یہ جنگ لڑنی ہے اور جنگ ہارنی نہیں ہے۔ یہ ساری حکمت عملی پہلے سے ہوئی تھی۔ تو اب جب امریکہ نے ان پہ حملہ کیا نا، تو یقین کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ سب تیار بیٹھے تھے، اور 31 الگ الگ حکمران تھے ایران کے اندر۔ اس کے اوپر یہ ان کی اسلامی قیادت ہے، امام صاحب کی جو ہے، یا مجتبیٰ کامنائی صاحب جو ہے۔ تو یہ سارا کچھ اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا کہ امریکہ حیران رہ گیا۔ یعنی اس کے ملینز ڈالر کے جو جہاز ہیں، ان کے سالہ 1000 ہزاروں میں جو بنائے ہوئے راکٹ ہے وہ اڑا دیتے ہیں، ڈرون گرا دیتے ہیں ان کے جہاز۔ ابھی 2-3 دن پہلے کیا ہوا دیکھیں، کتنے جہاز گرا دیے، ہیلی کاپٹر گرا دیے، ان کے بندے پتلونے چھوڑ کے بھاگے۔ ان کی وہ ایک بندہ تو مل بھی نہیں رہا تھا، اس کے لیے پھر 125 جہاز بھیجے گئے کہ اس کو بھی ڈھونڈو اور ان کا بارود بھی ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ یہ جو ایٹمی پلانٹ بنانے کے لیے جو یورینیم ہوتی ہے نا، وہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ خیر ان کے ہاتھ میں آئی، ان لوگوں نے مار بھگایا ان کو بھی۔ صورتحال بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، دلچسپ بہت دکھی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایران پر حملہ کیا تو یقین کریں اس دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ حملہ اب کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حملہ چھوٹا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حملہ بڑا ہوگا، مگر حملہ ہوگا ضرور۔ اس کے لیے کتنی بہادر ہے وہ قوم، کتنی بہادر ہے وہ مائیں جو اپنے کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہوئی کہ آؤ ہمیں شہید کر دو۔ کیا ایسی قوم ہے دنیا میں؟ اس دنیا میں تو مجھے نظر نہیں آتی۔ میں کسی وقت میں یہ سمجھتا تھا پاکستانی بہت بہادر قوم ہے، نہیں، پاکستانی تو عمران خان تک کے لیے نہیں نکلی، قائد اعظم کے لیے نہیں نکلی، لیاقت علی کو گولی مار دی نہیں نکلی، بھٹو کو مار دیا کہ نہیں نکلی، بے نظیر کو مار دیا کہ نہیں نکلی۔ یہ قوم ایک بزدل قوم ہے، مگر ایران کی قوم واقعی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو دنیا میں، کیونکہ جب بھی ہوگا، یہ جو بھی ہوگا نا آج، بہت خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا کریں۔